توشہ خانہ کیس کی ڈیالہ جیل میں سماعت ہے۔ یہ پہلا کیس نہیں ہے، یہ بلکہ چوتھا کیس ہے۔ خان صاحب کو ایک دفعہ 3 سال سزا دی گئی، خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو ایک دفعہ 14 سال سزا دی گئی۔ یہ نیب کا تیسرا کیس ہے جو یہاں پر چل رہا ہے، جو پہلے نیب میں چلا، بعد میں پھر ایف آئی اے کے تحت چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھا جو کیس ہے وہ جیلی رسیدوں کے حوالے سے ایک ایف آئی آر درج ہے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے اوپر، جو کل سماعت لگی ہوئی تھی اور وہ ملتوی ہوئی۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جاری ہے، لیکن خان صاحب کے ان کے فیملی کے حوصلے الحمدللہ بلند ہیں۔ دوسرا، 5 کیسز 2 جگہوں پر لگے ہوئے ہیں۔ 3 بیلز کے اندر وہ سماعت جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر ہے، جو گزشتہ روز بھی آپ نے دیکھا 3 بیلز لگی ہوئی تھیں اور 3 بیلز آج کے لیے رکھی گئی ہیں۔ تو یہ بیلز بھی 1 سال سے ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی۔ ٹوٹل میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ یہ بیلز ہیں جو پینڈنگ رکھی ہوئی، تاکہ کسی اور مقدمے میں اگر ضمانت ہوتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر بیلز کو خارج کیا جائے یا لاہور میں کوئی بیل کو خارج کیا جائے اور گرفتاری کی جائے۔ 2 کیسز جو اے ٹی سی میں ہیں وہ بھی اسی نوعیت کے۔ ان تمام کیسز کے اندر جو ہے 109 کروڑ ہے، یعنی کہ خان صاحب کی ماں کے اوپر ان کے ساتھ ورکر آئے، توڑ پھوڑ ہوئی، جلاؤ ہوا، گھراؤ ہوا، فلاں ہوا، یہ ہوا، روڈ بلاک کر دیا، احتجاج کیوں کیا۔ خان صاحب کے اوپر آپ نے دیکھا کہ 18 مارچ جیسے حملہ کیا گیا، ان کے ورکر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، تو سارا عمل الٹا جو ہے ورکرز کے اوپر شیلنگ کرنا، سارا اس کے اوپر جو ہے وہ آنسو گیس کا استعمال کرنا، تشدد کرنا، لاٹھی چارج کرنا، اور اینڈ پر مقدمات بھی خان صاحب اور ورکرز کے اوپر یا رہنماؤں کے اوپر ڈال دینا۔ تو یہ مقدمات جاری ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، القادر ٹرسٹ کیس کی اگر بات کی جائے تو اس میں بریت کی درخواست جو ہے وہ نیچے عدالت نے خارج کر دی تھی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیب ترمیم آئیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ایک اس معاملے کو اٹھایا کہ اب کیسز ختم ہو جانے چاہیے، لیکن نہیں ختم ہوئے۔ ہم نے ان نیب ترمیم کو دیکھتے ہوئے اس فیصلے کی روشنی کے اندر ہی نہیں بریت کی درخواست دی، بلکہ ہم نے اس کو جو ہے میرٹ کے اوپر یہ کہا کہ یہ بریت کی درخواست بنتی ہے، کیونکہ یہ اگر ٹرائل چلتا بھی ہے تو سزا نہیں ہو سکتی۔ وہ درخواست خارج کی گئی۔ ہم جو ہے وہ جب خارج کی گئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس آرڈر کے خلاف آئے ہوئے ہیں جو ہماری استدعا سنی نہیں گئی، جو ہم نے درخواست دی تھی بریت کی وہ خارج کی گئی تھی، اس کے خلاف ہم ادھر آئے، تو اب اس کے اوپر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ جو ان کے اوپر سختیاں کی گئی ہیں، جیسا سلوک ان کے ساتھ کیے جا رہا ہے، اخبار نہ دینا یا وہ بجلی جیسے بند یا باقی ساری چیزیں، تو ہم نے جو ان کے رائٹس ہیں، جو ان کا حق ہے جیل مینول کے مطابق، ہم نے صدا کی ہے کہ ان کو وہ رائٹ دیا جائے، ان کو وہ حق دیا جائے۔ تو لہٰذا وہ بھی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج فکس ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جو فیصل ہیں، آپ کو بتایا تھا کہ وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، تو اس کی جگہ پر آسم ڈاکٹر سمینا وہ جائیں اور وزٹ کریں، اس بورڈ کے اندر شامل ہوں اور وہ خان صاحب کا چیک اپ کریں، وہ ہماری تسلی تب ہوگی۔ تو وہ بھی آج وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہے۔ اس کے علاوہ انتظار بھائی کے اغوا کے اوپر ہم نے پٹیشن دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کو ریکور کرایا جائے۔ اس پر اٹارنی جنرل، اس پر پولیس، تمام لوگوں نے، وہ کہتے ہیں نا ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے آج کل، اور ساتھ یہ کہ ہم ٹریس کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، کیمرہ ادھر کا دیکھا ہے، گاڑی ادھر پہنچی، بہانے۔ تو انتظار بھائی کے کیس کی جو سماعت ہے وہ بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کس حد تک آگے جا کر جو ہے کرتی ہے۔ آج اگر آپ دیکھ لیں تو 21 دن بن جاتے ہیں۔ 3 ہفتے سے اسلام آباد کیپٹل سٹی سے ایک بندے کو اغوا کیا، اور عدالت کو پتا ہے کہ کس نے اغوا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا عدالت جو ہے وہ بازیاب کروا پائے گی؟ ہم نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور اب عدالت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک پاکستان کے شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے یا اس کے اندر اپنا رول ادا کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔